وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ آج ان کی دینی تعلیمی لیول سے آپ سوالات کریں، کتنا ناقص الفہم ہے اور کتنی ہلکی پھلکی اسلام سے ان کی وابستگی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کو اگر پوچھا جائے کہ تم کس نبی کی امتی ہو اور آپشن دیا جائے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت کم ایسا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آپشن کو چوز کرے۔ بہت کم ایسا ہوگا کہ اللہ کے رسول کا وہ نام لے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے گی، وہ آدم علیہ السلام کا نام لے گی۔ آپ اللہ کے رسول کا نام انہیں پوچھیں، وہ بتائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں توحید کے اقسام پوچھیں، وہ ناشنا ہوگی۔ توحید کے ارکان پوچھے، ناشنا نا بلد ہوگی۔ حضرات، دین سے یہ دوری، اسلام سے یہ دوری، عقیدے کی تعلیمات سے یہ دوری، یہ بنیادی سبب ہے لڑکیوں کے ارتداد کے راہ پر چلنے کے۔ آپ دیکھیں اصحاب الاخدود، جن دلوں میں ایمان مضبوط اعتبار سے بیٹھ جاتا ہے، علمی بنیادوں پر بیٹھ جاتا ہے، پھر ناممکن ہوتا ہے کہ وہ اسلام سے کفر کی طرف بڑھے۔ ناممکن سی بات ہو جاتی ہے کہ اسلام سے ارتداد کی طرف وہ بڑھے، یہ ناممکن بات ہو جاتی ہے۔ سورۃ البروج میں اللہ رب العالمین نے اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان فرمایا کہ وقت کے بادشاہ نے لوگوں کو اپنے آپ کو معبود بنانے اور تسلیم کرانے کا ایک ہتھیار لوہا منوانا شروع کر دیا۔ نتیجے میں لوگوں نے اس سے بغاوت کی اور کہا کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے ہیں، تجھ پر ایمان لانے والے نہیں۔ نتیجے میں بادشاہ کیا کرتا ہے؟ بڑی خندق کھدواتا ہے، بڑا گڑھا کھدواتا ہے اور اس میں آگ بھڑکاتا ہے۔ نتیجے میں جتنے لوگ ایمان لاتے ہیں سب کو آہستہ آہستہ اس آگ میں کدوانے پر مجبور کرایا جاتا ہے اور سارے کے سارے لوگ جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں۔ آخر میں ایک عورت آتی ہے جس کے گود میں ننھا سا معصوم سا بچہ ہوتا ہے۔ عورت کے قدم لرزا جاتے ہیں، وہ تھر تھرانے لگتی ہے، بچہ بول پڑتا ہے، ماں تو حق پر ہے، کود جا۔ نتیجے میں عورت بھی کود جاتی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسلام کی طاقت ہے، یہ اسلام کی مٹھاس ہے، یہ اسلام کی لذت ہے کہ جب انسان کے جڑوں میں وہ بیٹھ جائے پھر ناممکن ہو جاتا ہے، انسان جلنے پر مجبور، انسان جلنے کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، انسان اپنے وجود کا سوداگر بن جاتا ہے لیکن اسلام کا سوداگر نہیں بنتا، اپنے وجود کو مٹانے پر راضی ہوتا ہے لیکن اسلام کے سودا کرنے پر وہ کبھی راضی نہیں ہوتا۔ اس کا احساس کہ اسلام اپنے اندر کیسی مٹھاس، کیسی جاذبیت اور کیسی کشش رکھتا ہے، اس کا احساس مسلمان تو مسلمان، غیر مسلموں کو بھی ہوتا ہے۔ ہرقل جو کہ روم کا بادشاہ تھا، ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس نے ابو سفیان کو بلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر نبوت کا اعلان کیا، یہ ابو سفیان کو بلاتا ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں سوالات کرتا ہے، وہ جوابات دیتے ہیں۔ سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی کرتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے محمد کے دین پر کوئی داخل ہونے کے بعد محمد کے دین سے جدا ہو جائے، مرتد ہو جائے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں نہیں، اب تک ایسا تو نہیں ہوا۔ ایک کافر کے تاثرات آپ سنیں، ایک غیر مسلم بادشاہ کے تاثرات آپ سنیں۔ وہ کہتا ہے كذلك الایمان اذا خالطت بشاشته القلوب، كذلك الایمان اذا خالطت بشاشته القلوب، کہ یہی ایمان کی چاشنی ہے، یہی ایمان کی لذت ہے، جب دل کی جڑوں میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر ناممکن ہوتا ہے ایک بندہ مسلمان سے کفر کی طرف لوٹے۔ یہ کافر کے تاثرات تھے، یہ کافر کے جذبات تھے اور یہ کافر کے احساسات تھے جو ایمان کے حوالے سے اس نے بیان فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ٹریننگ کے لیے، صحابہ کی تربیت کے لیے جو سلیبس بنایا تھا، اس سلیبس میں سب سے پہلے اللہ کے رسول نے ایمان کو رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے صحابہ کہتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا الایمان، سب سے پہلے ہم نے اللہ کے رسول سے ایمان سیکھا، عقیدے کی بنیادی باتیں سیکھی، توحید کو آپ سے سیکھا، اس کے بعد ہم نے قرآن مجید کو سیکھا، پھر ہمارے ایمان اور عمل میں اضافہ ہو گیا۔
حضرات بہت ضروری ہے علمی بنیادوں پر مسلم بچیوں کی تربیت کی جائے، علمی بنیادوں پر مسلم بچیوں کو جوڑا جائے اور علم سے جڑنے کی فکر کی جائے۔ اگر وہ علمی بنیادوں پر اسلام کو جانیں گی، اسلام کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرے گی، تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے کہ اسلام کے دامن کو وہ چھوڑے۔ اور ہم یہاں پر یہ بھی کہنا چاہیں گے، مسجد علم دین حاصل کرنے کا بہت بڑے مراکز ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے مساجد، ہمارے مراکز، ہمارے مدارس علم دین سے جڑنے کا بہت بڑے مراکز ہوا کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں جو خواتین مسجدوں سے جڑتی ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی فتنے کا شکار ہوں، بمقابل ان خواتین کے جو مسجدوں سے دور ہوتی ہیں وہ بہت آسانی سے کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہم یہاں پر اپنے حنفی بھائیوں سے بھی گزارش کریں گے، میرے حنفی بھائیوں، اب تو وقت کی حالات کا تقاضا ہے، وقت کی پکار ہے، تو اپنے مسجدوں کے دروازے اپنی خواتین کے لیے کھولو۔ اگر تم ان کے لیے اپنے دروازے اب بھی بند رکھو گے تو مزار والے ان کے لیے مزار کے دروازے کھولیں گے، درگاہ والے ان کے لیے درگاہوں کے دروازے کھولیں گے، مندر والے ان کے لیے مندروں کے دروازے کھولیں گے، چرچ والے ان کے لیے چرچوں کے دروازے کھولیں گے، اور قادیانی والے ان کے لیے قادیانیت کے دروازے کھولیں گے۔ نتیجے میں یہ بچیاں، یہ مسلم لڑکیاں تیزی کے ساتھ ارتداد کے دہانے پر پہنچے گی۔ حالات کا تقاضا ہے، وقت کی پکار ہے کہ آپ مسجدوں کے دروازے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے رکھیں۔ تو سب سے پہلا سبب ہے دین سے دوری۔ مسلم بچیوں کے دین مزاج میں اگر دین کی محبت بٹھائی جائے، اسلام کی تعلیمات کا شغف بٹھایا جائے، تو پھر یہ بات ناممکن ہو جاتی ہے کہ اسلام کے دامن سے وہ پھر جائے۔ اسی طرح سے دوسری اور بنیادی اہم وجہ یہ ہے کہ مخلوط تعلیمی نظام، کالجوں میں پڑھنے والی بچیاں، اسکولز میں پڑھنے والی بچیاں، اب وہ زمانہ چلا گیا کہ جہاں بچی کے ساتھ بیٹھ کر پڑھتی تھی، یا پھر بچی مسلمان بچے کے ساتھ بیٹھ کر پڑھتی تھی۔ موجودہ صورتحال یہ ہے مسلمان بچی کافر بچے کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہی ہے، اور یہ انتہائی نازک صورتحال ہے جہاں پر ان کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، پھر یہ تعلقات بڑھتے شادی کی رسم و رواج تک آتے ہیں، پھر ارتداد کی منزل پر بچی پہنچ جاتی ہے۔ حضرات یاد رکھیں قوم کے جو سرکردہ ہوتے ہیں، قوم کے جو با اثر شخصیات ہوتے ہیں، قوم معاشرے میں جن کا اثر و رسوخ ہوتا ہے، ان کی بہت بڑی کوشش ہونی یہ چاہیے، جہاں پر مسجد تعمیر کرنے کی ہماری فکر ہوتی ہے، بڑے ہاسپٹلز بنانے کی ہماری فکر ہوتی ہے، وہیں پر بڑے اسکولز اور کالجز اور ایسے کالجز بنانے کی فکر ہونی چاہیے جہاں پر مسلم بچی اپنی عزت و آبرو کے ساتھ ساتھ اپنی عقیدے، دین اور ایمان کی بھی حفاظت کر لے جائے۔ یہ وقت کا تقاضا ہے، یہ حالات کا تقاضا ہے کہ ایسے کالجز اور ایسے اسکولز بنائے جائیں۔ اسی طرح سے حضرات مسلم بچیوں کے ارتداد کی اور ایک شکل اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلم بچیاں آج گھر میں کم اور گھر سے باہر زیادہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بچی نوکری کر رہی ہے، کوئی کہیں پر جاب سے منسلک ہے، کہیں کوئی بے روزگاری کی شکایت کر رہی ہے۔ اس طرح کے واقعات اور اس طرح سے جاب سے ریلیٹڈ چیزوں سے بھی ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں۔ کال سنٹرز میں جاب کرتی ہوئی مسلم بچیاں، شاپنگ مالوں میں جاب کرتی ہوئی مسلم بچیاں، ہوائی اڈوں پر جاب کرتی ہوئی مسلم بچیاں، وہاں پر غیر مسلم بھی ہوتے ہیں جہاں پر ان کے تعلقات بنتے ہیں، اور یہ تعلقات انہیں ارتداد کی دہلیز پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اسلام نے بچیوں پر، خواتین پر عمر کے کسی بھی مرحلے میں مالی ذمہ داری نہیں رکھی ہے۔ مالی ذمہ داری اسلام نے بچوں پر رکھی ہے، مردوں پر رکھی ہے، بچیوں پر نہیں رکھی ہے۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ 100% مسلم آبادی کے جو گھر ہوتے ہیں ان میں سے 50% اور 50% گھرانے ایسے ہیں جن کا گزر بسر مسلم بچیوں کی کمائی پر چل رہا ہے، یا پھر مسلم بچے اور بچیوں کی کمائی پر چل رہا ہے۔ یہ صورتحال انتہائی نازک صورتحال ہے۔ ضروری ہے کہ یا پھر اسلام نے جاب کرنے سے منع نہیں کیا، اسلام نے شرطیں رکھی ہیں، فتنے کا خوف نہ ہو، گھر کے بڑے کی پرمیشن آپ کو حاصل ہو، اور وہاں پر اختلاط کا ماحول نہ ہو۔ اس طرح کی اسلام نے کنڈیشن ضرور رکھی ہے، اور اسلام نے یہ بھی بتلایا ہے کہ گھر کی جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ پورے کرنے کے بعد اگر آپ جاب سے جڑتی ہیں تو جائز ہے، لیکن اسلام نے آپ کے کندھوں پر ذمہ داری نہیں دی ہے، یہ ذمہ داری مردوں کے کندھوں پر دی ہے۔ کتنا بے غیرت ہے وہ مرد، اور کتنا بے غیرت ہے وہ باپ جو اپنی بچی کو
گھر سے باہر جاب کے سلسلے میں جڑا تو دیتا ہے، لیکن اس کو فکر نہیں ہوتی کہ اس کے تعلقات کن کن لوگوں سے ہیں. کتنا بے غیرت ہے وہ بھائی جو اپنی بہن کو جاب کے سلسلے سے تو جڑا دیتا ہے، لیکن اس کو فکر نہیں ہوتی کہ اس سے تعلقات کس کس سے بن رہے ہیں. اور کتنا بے غیرت ہے وہ شوہر جو اپنی بیوی کو گھر سے باہر جاب کے سلسلے میں جڑا تو دیتا ہے، لیکن فکر نہیں ہوتی کہ اس کی بیوی کے کیسے کیسے ناجائز تعلقات بن رہے ہیں. مردوں کی غیرت اگر بیدار ہو تو وہاں پر عورتوں کی عزتوں کی اور عصمتوں کی حفاظت ہوتی ہے، اور جہاں پر مردوں کی غیرت ختم ہو جائے، مر جائے، وہاں پر عورتوں کی عزتیں نیلام ہوتی ہیں، ان کی آبروئیں لٹتی ہیں، اور فیملی کی کمائی ہوئی عزت و آبرو کو سڑکوں پر لا کر آرام سے نیلام کرنے سے گریز نہیں کرتی ہیں. لہذا اس سلسلے میں یہ رہنمائی ضروری ہے کہ اسلام نے ان پر کمانے دھمانے کی ذمہ داری نہیں رکھی ہے، کمانے دھمانے کی ذمہ داری مردوں کے کاندھوں پر رکھی ہوئی ہے. اسی طرح سے حضرات، عورتوں کی ارتداد کی اور ایک سبب یہ بھی ہے، ہماری مہنگی شادیاں، ہمارے مہنگے جہیز. غریب باپ کہاں سے لائے گا اتنی دولت کہ جو اپنی بیٹی کو شان و شوکت کے ساتھ ودا کر سکے. ہماری مہنگی شادیاں ارتداد میں بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہی ہے. آپ دیکھیں رقعہ سے لے کے اس کی وداعی تک لاکھوں نہیں کروڑوں کا خرچ آ رہا ہے. آج ہم اگر دیکھتے ہیں سڑکوں پر کوئی مسلمان بچی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ رہی ہے، ہماری غیرت بھڑک اٹھتی ہے. لیکن وہاں پر ہماری غیرت کہاں جاگے گی جب ہمارے گھر کے سرپرست بچی والوں سے جہیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، عالیشان کاروں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، بڑے بڑے فنکشن ہال کے بک کرنے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ غیرت اس وقت کہاں مر جاتی ہے ہماری. تو بہت ضروری ہے کہ شادی خانوں میں یہ جو بہت زیادہ خرچ ہو رہا ہے، مہنگی شادیاں ہو رہی ہے، نوجوانوں کو اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا چاہیے، مہنگے شادیوں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، اور مہنگے جہیز کے خلاف انہیں علم بغاوت بلند کرنا چاہیے، اور ایسے سارے شادیوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے جو بھاری بھرکم شادیوں سے لدے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ بھی بہت اہم سبب ہے جو مسلم بچیوں کو ارتداد کے دہانے پر پہنچا رہا ہے. اسی طرح سے حضرات، انہی اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہے فکری الغار، افکار و نظریات کا حملہ. آج دیکھیں دین سے ہلکا پھلکا ناتا اور اوپر سے یہ فکری الغار. آج بچیوں کو سبق پڑھایا جا رہا ہے طلاق کا حق صرف مردوں کو ہے، عورتوں کو کیوں نہیں؟ ایک سے زائد شادی کرنے کا حقدار صرف مرد ہے، عورت کیوں نہیں؟ وراثت کے زیادہ سے زیادہ حقدار مرد ہے، عورت کو آدھا حصہ کیوں؟ قربانی آتی ہے، لاکھوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اگر یہی مال کہیں رفاہی کام میں خرچ کیے جائیں تو بڑی قوم کا فائدہ ہوگا. یہ خرچ کیوں، یہ اسراف کیوں؟ حج کا موسم آتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے مسلمان خرچ کر کے جاتے ہیں، یہ اسراف اور یہ خرچ کیوں؟ اس طرح کے فکری الغار بچیوں کو متاثر کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے بچیوں کے اندر اسلام کے خلاف بغاوت کا ذہن بن رہا ہے، اور نتیجے میں بغاوت کی راہ اختیار کر رہی ہیں، ارتداد کی دہلیز پر وہ پہنچ رہی ہیں. ان کو اس سبق پڑھانے کی ضرورت ہے. حق و باطل کا معیار ہماری عقل نہیں ہوا کرتی، حق و باطل کا معیار ہمارے جذبات نہیں ہوا کرتے، حق و باطل کا معیار ہماری خواہشات اور ہماری لذتیں ہوا نہیں کرتی. حق و باطل کا معیار ہوتا ہے تو رب کا قرآن ہوتا ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے. حیات صدیقی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پیغام انہیں یاد دلانے کی ضرورت ہے. جب معراج سے واپس آئے، لوگوں نے آپ کو آپ کے دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی تو آپ نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گرچہ راتوں رات بیت الحرام سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے ساتوں آسمان کی سیر کی، گرچہ میری عقل اس کو ہضم نہیں کر رہی ہے، اگر اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے، یہ کیا ہے، آمنا و صدقنا، میں ایمان لاتا ہوں اور میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں. یہ صدیقی، حیات صدیقی کا یہ پیغام ہے کہ اسلام کے قوانین کو اپنی بیمار عقلوں کے میزان پر نہ جانچا جائے، بلکہ کتاب اللہ کے میزان پر جانچا جائے اور سنت رسول اللہ کے میزان پر جانچا جائے. فکری الغار عورتوں اور لڑکیوں میں بغاوت کا ذہن پیدا کر رہی ہیں اور ارتداد کا سبق انہیں پڑھا رہی ہیں. اسی طرح سے حضرات، ایک اہم اور آخری سبب والدین کی عدم توجہی. والدین اپنی بچیوں سے غافل ہو رہے ہیں تربیت کے معاملے میں.
بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ ذمہ دار ہو سکتے ہیں، لیکن لڑکیوں کی بغاوت کے اصیل ذمہ دار والدین ہیں، علماء ہو سکتے ہیں، مساجد کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں، جمعیت اور جماعت کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سب بعد میں، لیکن اولین ذمہ دار گھر کے والدین، گھر کے سرپرست ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں انہوں نے دینی ماحول قائم نہیں کیا، اخلاقی اقدار کا سبق انہوں نے نہیں پڑھایا، اسلام کی بنیادی معلومات انہیں فراہم نہیں کی، انہیں دنیا کے سارے اسباق تو پڑھائے لیکن آخرت کی محبت کا سبق انہوں نے نہیں پڑھایا، جنت کا درس انہوں نے نہیں دیا، جس کی وجہ سے یہ 25 سال 22 سال 23 سال مسلم آغوش میں پلنے کے بعد غیروں کے آغوش کی زینت بن رہی ہے۔ تعجب ہوتا ہے والدین پر، جو ڈاکٹر بننے اور انجینئر بننے کے تو بڑے خواب دیکھتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی میری بچی مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے۔ تعجب ہوتا ہے والدین پر، امتحان میں تھوڑے سے نمبرات کم آ جائے ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، سرزنش کرتے ہیں، لیکن یہ چندہ فکر نہیں ہوتی میری بچی ہفتوں نہیں مہینوں نماز سے غافل ہے لیکن پیشانے پہ کوئی بل نہیں۔ تعجب ہوتا ہے ایسے والدین پر، دنیا سجانے دنیا آباد کرنے کی بڑی فکر ہے لیکن ان کی آخرت سجانے کی کوئی فکر نہیں۔ باغی ہیں ایسے والدین، خائن ہیں ایسے والدین، دھوکے باز ایسے والدین جو اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو آخرت کے سبق سے غافل کرتے ہیں۔ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری بڑھتی ہے، اگر آپ واقعی دینی مزاج پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنی بچیوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں، اپنے سر کے عزت کا تاج بنانا چاہتے ہیں تو دینی تعلیم سے انہیں آراستہ پیراستہ کریں، پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کا فخر ہوں گی یہ لڑکی، آپ کا غرور ہوں گی یہ لڑکی، آپ کا ایگو ہوگی یہ لڑکی اور آپ کے سر کا تاج بنے گی یہ لڑکی۔ بہت ضروری ہے حضرات ان اسباب اور ان عوامل پر میں اور آپ سنجیدگی سے غور کریں اور وہ سارے اسباب سے تدارک کریں جن اسباب کی وجہ سے مسلم لڑکیاں غیروں کے آغوش کی زینت بنتی جا رہی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے، بار الہ ہم سب کو اسلام کے دامن کو مضبوط تھامنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ اسلام سے سچی اور خالص محبت کرنے والا بنا، بار الہ ایمان کو ہمارے دلوں کی جڑوں میں اتار دے، بار الہ مسلم بچیاں جو ارتداد کی راہ پر جا رہی ہیں انہیں اسلام کی محبت کا جام پینے کی توفیق عطا فرما، بار الہ جو ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں نیک روزگاری عطا فرما۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں، علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں، مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔